السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل معہد حرا میں۔ ہم کچھ خاکے تیار کیے ہیں میں نے، اور اس میں میرا ارادہ ہے رنگ بھرنے کا، انشاءاللہ وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ سر دست آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں معلم الانشاء کو۔ اس میں ہم تمرین پڑھیں گے، اور تمرین سے پہلے اس میں قاعدے دیے گئے ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو تمرین ہے وہ جتنے بھی تمرین ہے میں کوشش کروں گا کہ آدھا میں کروں اس کو مکمل، اور آدھا آپ کریں گے۔ اور کرنے کے بعد جو ہے ایک ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، اس کا بھی نام یہی ہے جو سیم یوٹیوب کا نام ہے، یعنی ہرا انسٹیٹیوٹ یا معہد ہرا۔ آپ کو اس میں سینڈ کرنا ہے۔ میں آخر میں پوری بات بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں سینڈ کرنا ہے اور کس طرح اس میں جوائن ہونا ہے۔ اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الدرس الاول، مفرد سے یہ بحث شروع کیے ہیں، اور اچھا ہے اس طرح سے شروع کرنا۔ سب سے پہلے ہے کلمہ اور اس کی قسمیں۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے اس کو چھیڑا ہے کہ جس لفظ میں کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک لفظ اس کو ہم کلمہ کہہ دیتے ہیں، اور کلام کی بحث آگے آئے گی۔ جو ایک لفظ سے آگے بڑھے تو جا کر کے اس کو کلام کہتے ہیں لوگ۔ اب کلمے کی ان کے یہاں 3 قسمیں ہیں۔ شاید یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگی، پھر بھی جنہوں نے یہاں پر لکھا ہے تو پڑھتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے ہے کلمہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ دیکھیے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف انہوں نے دے رکھا ہے یہاں پر۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے۔ یعنی اسم نام کو کہتے ہیں، بس ہم اتنا سمجھیں نام کو۔ اب نام جیسے کہ ہمارا نام ہو، یا کسی کا بھی نام ہو، یا آپ کو کسی جگہ کے بارے میں پتہ چلے، یا کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے، تو جو بھی ہو سب کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اصل یہ کہ اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال کہتے ہیں جو زمانہ ابھی چل رہا ہے، اور مستقبل کہتے ہیں جو آنے والا۔ یعنی ان 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ابھی جو انہوں نے مثال دیا اس سے بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا ہم لوگوں کو۔ جیسے کہ مثال ہے خالد، یہ ایک شخص کا نام ہے، تو بتائیے نام ہے تو یہ اسم ہو گیا، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہے؟ خالد کہنے سے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو، یا پرزینٹ ابھی کے وقت میں، یا مستقبل؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرآن کہنے سے ایک کتاب کے نام کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب، لیکن کیا اس نام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، یا ابھی کہی جا رہی ہے، یا بعد میں کہی جا رہی ہے؟ تو اس طرح سے جتنے الفرس، لکھنؤ، الشجر، شجر کیا ہے؟ ایک شجر کیا کسے کہیں گے؟ چیز کا نام ہے۔ لکھنؤ ایک جگہ کا نام ہے، فرس ایک جانور کا نام ہے، الابریق ایک چیز کا نام ہے، القراء پڑھنا۔ تو القراء یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ الجری دوڑنا۔ تو کسی چیز کا ایسی چیز سمجھ میں آئے اور اس میں اس ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے آپ کا نام وغیرہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ سب اس میں ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم لوگ فعل کو۔ فعل کیا ہے؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں، اب یہ اس کو اسم کے الٹا سمجھے ہم لوگ بس۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ یعنی آپ نے کوئی فعل کہا تو اس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ کام ہوا ہے، یا یہ کہ اس کام کے کرنے کے بارے میں علم ہو۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام جو ہے ماضی، حال اور مستقبل، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ کام ہوا ہوگا۔ جیسے کہ مثال ہے ان کے یہاں قرأ۔ قرأ کا معنی یہ ہے اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ تو اب قرأ میں زمانہ ماضی، اور یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال
दोनों पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई कि इसमें दोनों पाया जा रहा। करा उसने पढ़ा। अब कोई भी आदमी आपसे कहेगा कि उसने पढ़ा, तो फौरन आपके जहन में ये चीज आएगी कि ये कोई नाम वाम नहीं बता रही, बल्कि एक ऐसी चीज बता रहा है कि जिससे किसी काम के होने का इल्म हो रहा है, कि उसने पढ़ा, यानी पढ़ने का इल्म हुआ। और उसके बाद ये भी जहन में फौरन आ रहा है, पढ़ा का मतलब पहले पढ़ चुका है, यानी कि जमाने माजी में, पास्ट में ये काम हो चुका है। यक़रऊ वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। अब वो पढ़ता है, तो इसका मतलब ये सुनने के बाद हमें लगा कि अभी अभी पढ़ता है। अगर इसका माने ये करें कि वो पढ़ेगा, तो फिर हमें समझ में आता है कि एक ज़माना जो है मुस्तकबिल का, उसमें उस काम के करने का इल्म हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। अब फेल जितना भी हो वो सब क्या है? फेल है। बस ये कि शर्त ये है कि उसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल तीन ही ज़माने होते हैं। तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना क्या है उसमें पाया जाए। लास्ट एक है हर्फ। हर्फ एक ऐसा कलिमा है जो अपने पूरे माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज हो, यानी जब तक उसके साथ कोई दूसरा कलमा ना मिले उसके माना पूरे तौर पर समझ में ना आए। उसकी बहुत आसान मिसाल है, जैसे कि आप देखिए मिन। इसने क्या कहा कि जो अपने पूरे माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज हो। आप मिन है, मिन के माना से, अब आप मिन मिन कहते रहिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसी तरह एक लफ्ज इला तक। अब इला इला कोई आदमी रटे अगर, तो इससे कोई भी माना नहीं समझ में आया किसी को। तो इसमें क्या है कि ये अपने पूरे माना के बताने में अकेले क्या है? काफी नहीं है, बल्कि दूसरे कलमे का मोहताज है। अब अगर आप कहें मिन लखनऊ, लखनऊ से, जितु मिन लखनऊ, मैं कहां से आया? लखनऊ से आया। तो अगर मिन लखनऊ कहते हैं आप, एक दूसरा कलमा लखनऊ को उसमें मिला देते हैं, तो अब ये एक सही सा माना दे रहा है। तो हर्फ कहते हैं कि जो अपने माना देने में दूसरे कलमे का क्या है? मोहताज है। अब ये थोड़ा सा एक और कायदा बता रहे हैं, ये भी बहुत अहम कायदा है यहाँ पर, कि इनका कहना है कि अलिफ्लाम तनवीन, अलिफ्लाम और क्या है? तनवीन। इसी तरह इजाफा यानी कि मुजाफ होना, और जर मतलब जेर जो है इन्होंने दे रखा है, जेर की अलामत जो है जर का आना। इसी तरह इसम की अलामत है। ये सब किसकी अलामत है? इसम की अलामत। जैसे कि आपने किसी लफ्ज पर अलिफ्लाम देखा, जैसे कि रजुलन है, आपने देखा अर रजुलु, तो रजुल पे अलिफ्लाम देख लिया आपने, इसका मतलब है कि ये इसमें। इसी तरह आपने देखा इजाफत, जैसे कि गुलाम एक लफ्ज है, गुलामु जैदिन, अब गुलाम की इजाफत जैद की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि गुलाम यहाँ पर भी इसमें है। इसी तरह आपने देखा जर, जर मतलब जैसे कि फी किताबिन, फी किताबिन, तो अब ये भी क्या है? जर का होना, ये भी किसकी अलामत है? इसम की अलामत है। तो इन्होंने कुछ बताया यहाँ पर, जब हम लोग हिदायतुन्ना वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी तफसील से वो बताएंगे कि और भी बहुत सी अलामतें। फेल की इन्होंने कुछ अलामतें बताई हैं कि फेल पर अलिफ्लाम और जर तनवीन नहीं आती, यानी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अलिफ्लाम तनवीन और जर, ये चीज़ें कहाँ? और इजाफत, यानी जो चारों चीज़ें हमने ऊपर पढ़ा वो फेल पर कभी भी नहीं होगा। यानी फेल पर कभी भी हम नहीं देखेंगे कि वहाँ अलिफ्लाम, जैसे कि अगर वक़ा एक फेल है तो अब कभी नहीं होगा कि अल वक़ा को कह दे, ये नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर उससे पहले फी हर्फ जार आए तो फिल वक़ा ही कर दे उसको, ये भी नहीं होगा। तनवीन अल वक़ाउन को करे उसको, वो भी नहीं होगा। और न फेल मुजाफ होता है, यानी जो तनवीन जो हम लोगों ने इसम के लिए पढ़ा, जो शर्त, जो नोट, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और फेल में ज़माना का पाया जाना ज़रूरी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, किसी तीन में से एक ज़माना पाया जाता है। हर्फ की अलामत इसकी तारीफ से जाहिर है, यानी कि इसमें ज़माना वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, और ये अपने माना देने में दूसरे का क्या होता है? मोहताज होता है। अब कुछ तमरीन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं 10 है यहाँ पर, मैं कर देता हूँ कुछ। ये देखिए, पहला जुमला ये है, अतैरु यतीरु फिल हवाई, परिंदा उड़ता है हवा में। अब यहाँ पर हमें ये सिर्फ फ़र्क करना है, तमीज़ करना है कि इसमें कौन सा इसम है, कौन सा फ़ेल है, कौन सा हर्फ है। अब देखिए अतैरु, ये क्या है? इन्होंने बताया था इसमें कि एक अलामत के अलिफ्लाम आए। देखिए अलिफ्लाम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें है। साफ सीधी सी बात है। एक दूसरे देखिए यतीरु, अब यतीरु क्या है? अलिफ्लाम भी नहीं है, इस पर तनवीन भी नहीं है, इस पर ये मुजाफ भी नहीं बन रहा है, और न ये फिर क्या है कि जर आ रहा है इस पर। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये फेल है और इसमें ज़माना पाया जा रहा है। यानी परिंदा उड़ता है या उड़ेगा, या तो अभी अभी उड़ रहा है या फिर एक उड़ेगा, फिल हवा, हवा में। अब फी ये क्या है? हर्फ है, और ये हवा क्या है?
اس میں کیوں؟ اس لیے ہم نے دیکھا اس میں کیا داخل ہے؟ الف لام داخل ہے. یہ دیکھیے الف لام اس میں کیا ہے؟ داخل ہے. ایک دوسری مثال ہے السمک یعیش فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے. تو ہم نے دیکھا السمک، سب سے پہلے دیکھیے السمک یہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہی بول دیں گے کہ یہ تو اس میں، کیوں؟ اس لیے الف لام داخل ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں یعیشو، یعیشو کیا ہے؟ یہ یعیشو یہ کیا ہے؟ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، نہ اضافت ہو رہا ہے نہ جر، یعنی کہ کوئی اس سے پہلے حرف جر ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ فعل ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، ابھی رہتی ہے. فی الماء فی حرف جر ہے، یعنی حرف ہے. الماء کیا ہے؟ یہ بھی اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا الف لام داخل ہے. الف لام جہاں بھی داخل ہوگا آنکھ بند کر کے ہمیں کہنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس میں. العصفور یتغرد علی الشجرۃ، العصفور چڑیا چہچہاتی ہے درخت پر. تو اب دیکھیں العصفور اس شبد کو دیکھیں، اس پہ الف لام صاف دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ اس میں ہے. یتغرد چہچہاتی ہے، تو اب دیکھیں اس میں نہ الف لام ہے، نہ تنوین ہے، نہ اضافت، نہ جر، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. الا یہ کیا ہے؟ حرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف الا الا کہتے رہیے، کوئی معنی آپ کو نہیں دینے والا. یہ علی الشجرۃ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا درخت پر، یعنی کچھ نہ کچھ تو معنی اب آپ کو صحیح سے دے سکے گا. اور الشجرہ کیا ہے؟ اسم. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام دکھ رہا ہے صاف صاف. ان السفینۃ تجری علی الماء، کشتی چلتی ہے پانی پر، یعنی کشتی پانی میں چلتی ہے. اب دیکھیے کہ ان السفینہ، سب سے پہلے السفینہ میں ہمیں الف لام دکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں. تجری کیا ہے؟ فعل. اور علی الماء بات برابر ہے. اب ان جو ہے نا حرف ہے، اگر آپ بالکل مبتدی ہیں تو جب حروف مشبہ الفعل پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا، اور ویسے اگر آپ جانتے ہوں گے تو اچھی بات، آپ جانتے ہی ہوں گے. ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے برستی ہے، بارش آسمان سے برستی ہے. اب دیکھیں ینزلو کیا ہے؟ اس میں نہ الف لام، نہ اضافت، نہ تنوین، اور نہ یہ جر، یہ کوئی اس طرح کی بات. تو اس کا مطلب کہ یہ فعل ہے. اب بارش آسمان سے برستی ہے، یا تو ابھی برس رہی ہے یا برسے گی، جو بھی بات. اور المطر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر صاف سیدھا کہ یہاں الف لام دکھ رہا ہے یہاں پر، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ہے. من حرف جر ہے، حرف جر یعنی حرف ہے. السماء میں ہمیں الف لام دکھ رہا ہے. چلیے یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. 5 ہم نے کیا. اب 5 اگر آپ بالکل مبتدی ہیں تو آپ کر کے بھیجیں، مطلب وہاں جا کر کے لکھیں. ورنہ اگر آپ کیا بولتے ہیں کہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو آسانی سے تو نہ بھیجیں. وہاں پر میں خود کوشش کروں گا کہ مطلب کہ وہ صحیح سے دیکھ پاؤں، اور وہاں پر جتنے ساتھی ہوں گے سب ایک دوسرے کو کوپریٹ یعنی تعاون کریں گے. چلیے ہم جاتے ہیں وہاں پر. یہ جو ہے یہ چینل کا نام ہے، یہاں پر معہد ہرا، جو یہی چینل کا نام ہے، ہرا انسٹیٹیوٹ یا معہد ہرا ٹیلی گرام پر. اور آپ کو لکھ کر کے جو بھیجنا ہے وہ اس طرح سے بھیجنا ہے. یہ دیکھیے پہلے الطیرو اور پھر اس کے آگے اسم، پھر ہمیں لکھنا ہے یطیرو اور اس کے آگے فعل، پھر ہمیں لکھنا ہے فی اور اس کے آگے حرف، پھر ہمیں لکھنا ہے الہوا اور اس کے آگے اسم. اگر آپ بالکل مبتدی ہیں، آپ اس طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں، اب اس میں ہم جتنے بھی ساتھی ہیں ہم سب آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بھی جو دوسرے ساتھی ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے آسانی کے ساتھ. آپ کو درس نظامی کے متعلق یا پھر انڈیا میں جتنے بھی نصاب تعلیم رائج ہیں، چاہے وہ جس مدرسے کے بھی ہوں، ہم لوگ انشاءاللہ اس میں اسی کے متعلق کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جان سکیں، سمجھ سکیں. اور باقی اتنا ہی اس میں، اور آپ اپنے مشورے سے ہمیں نواز سکتے ہیں. باقی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.